اس شرائط نماز میں سے کوئی بھی ایک شرط اگر مفقود ہو جائے تو نماز باطل ہے. شرائط نماز میں سے ایک شرط یہ کہ انسان باوضو ہو. تو کہتے ہیں آغا سیستانی کہ وضو میں واجبات کیا ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے جائیں اور سر کے اگلے حصے اور دونوں پاؤں کے سامنے والے حصے کا مسح کیا جائے. یہ بات بہت معروف سی ہے کہ کیا دھونا ہے اور کیا مسح کرنا ہے. اب جن کو دھونا ہے تو دھونے کی تعریف کیا ہے، اور جن کو مسح کرنا ہے تو مسح کرنے کی تعریف کیا ہے، اور اس سے پہلے جن کو دھونا ہے تو کہاں تک دھونا ہے اور کہاں سے لے کر کہاں تک پہنچانا ہے. لمبائی میں اور چوڑائی میں یہ پورا کون سا علاقہ دھویا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں چہرے کو لمبائی میں، لمبائی چہرے کی کہ پیشانی کے اوپر اس جگہ سے جہاں بال اگتے ہو اور وہاں سے لے کر تھوڑی کا آخری کنارہ، جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کا آخری کنارہ. آخری کا مطلب جہاں تھوڑی ختم ہو رہی ہے. ممکن یہ حصہ بھی تھوڑی میں شامل کیا جاتا ہو، یہاں تک نہیں، جہاں ختم ہو رہی ہے. یہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ مقام مجھے اور آپ کو یاد رہے کہ بس اوقات تھوڑی جہاں شروع ہوئی آپ نے چھوڑ دیا، نہیں، تھوڑی جہاں ختم ہوگی وہاں تک چہرے کو لمبائی میں دھونا ہے. اور چوڑائی میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے پھیلاؤ میں جتنی جگہ آ سکتی ہو وہ تمام کے تمام جگہ تک پانی پہنچانا ہے. یعنی یہ لمبائی ہے اور یہ چوڑائی ہے. اس میں سے ایک بال کے نوک کے برابر بھی کوئی حصہ وضو کے پانی سے اگر خالی رہ گیا، گیلا تھا لیکن وضو والے پانی سے خالی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. فرماتے ہیں اگر اس مقدار کا ذرا سا حصہ بھی چھوٹ جائے تو وضو باطل ہے، وضو باطل ہے. اور اگر انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ ضروری حصہ پورا دھل گیا ہے تو یقین کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا رائٹ سے اور لیفٹ سے بھی چہرے کو دھونے میں شامل کر لے. یہ پانی آپ نے ہاتھ میں لیا اور یہاں سے آپ نے پانی کو ڈالا اور پانی کو لے کر آپ اپنے ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے نیچے آئے، یہاں تک آپ پہنچے تھوڑی کے آخر تک. اب یہ کنفرم نہیں کہ یہاں تک پانی کوئی حصہ باقی رہا تو نہیں ہے، تو آپ نے یہ دونوں حصوں پر ہاتھ پھیر دیا تاکہ اطراف پر، آپ کے رخسار پر، آپ کے گالوں پر پانی اطراف میں اگر پہنچا دیں گے تو یقین حاصل ہو جائے گا کہ جتنا حصہ درمیان میں انگوٹھے اور درمیان کی انگلی کے بیچ میں جتنا آ رہا تھا اتنا کور ہوا کہ نہیں ہوا.